الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا سجدے کی حالت میں ضعیف حدیث میں مذکور دعا مانگ سکتا ہے؟ سوال کیا گیا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث اور دعا صحیح ہیں یا نہیں، اور اگر یہ صحیح ہیں تو کیا میرے لیے یہ ممکن ہے کہ اس دعا کو سجدے یا تشہد کی حالت میں پڑھوں، اور اگر یہ دونوں صحیح نہیں ہیں تو کیا اس دعا کو تشہد یا سجدے کی حالت میں پڑھنا بدعت میں شمار ہوگا؟ وہ حدیث یہ ہے، جناب ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی دعائیں مانگی ہیں اور ہمیں ان میں سے کچھ بھی یاد نہیں ہیں، تو اس پر ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے بہت سی دعائیں مانگی ہیں اور ہمیں ان میں سے کچھ بھی یاد نہیں، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں جس میں وہ سب شامل ہوں؟ تم کہو، یا اللہ، میں ہر وہ خیر مانگتا ہوں جو تجھ سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی ہے، اور میں ہر اس شر سے پناہ مانگتا ہوں جس سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ مانگی ہے۔ تجھ سے ہی مدد طلب کی جاتی ہے اور تجھ پر ہی اہداف تک پہنچنے کا بھروسہ ہے، نیز نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ تعالیٰ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ ترمذی۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، اس حدیث کو امام ترمذی حدیث نمبر 3521 نے لیث بن ابی سلیم سے روایت کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تقریب التہذیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 464 میں لکھتے ہیں، صدوق اختلط جدا ولم يتمیز حدیثہ فترک، یعنی یہ راوی صدوق ہے، اس کا حافظہ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا کہ احادیث میں فرق نہیں کر پاتا تھا، تو اس سے حدیث لینا ترک کر دیا گیا۔ نیز اس حدیث کو الشیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی ضعیف، ترمذی وغیرہ میں ضعیف قرار دیا ہے۔ تاہم اس حدیث میں مذکورہ دعا ایک اور حدیث جو کہ اس حدیث سے قدر لمبی ہے اس میں ثابت ہے، وہ یہ ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھائی، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منه وما لم اعلم اللهم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک واعوذ بک من شر ما عاذ منه عبدک ونبیک اللهم انی اسألک الجنة وما قرب الیها من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیها من قول او عمل واسألک ان تجعل كل قضاء تقضیه لی خیرا۔ اے اللہ، میں تجھ سے جلدی اور دیر سے ملنے والی ہر قسم کی خیر مانگتا ہوں، وہ بھی جس کا مجھے علم ہے اور وہ بھی جس کا مجھے علم نہیں۔ اے اللہ، میں جلدی آنے والے اور دیر سے آنے والے ہر قسم کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، جس کا مجھے علم ہے اس سے بھی اور جس کا مجھے علم نہیں اس سے بھی۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہر وہ خیر مانگتا ہوں جو تجھ سے تیرے بندے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی ہے، اور میں ہر اس شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس شر سے تیرے بندے اور تیرے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ یا اللہ، میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس قول و عمل کا سوال کرتا ہوں جو جنت کے قریب کر دے، اور میں جہنم کی آگ سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور ہر اس قول و عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو اس جہنم سے قریب کر دے، اور میں یہ سوال کرتا ہوں کہ تو جو بھی فیصلہ کرے اسے میرے لیے خیر کا باعث بنا دے۔ اس حدیث کو امام احمد نے مسند احمد حدیث نمبر 24498 میں اور ابن ماجہ حدیث نمبر 3846 نے روایت کیا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح الجامع حدیث نمبر 1276 میں صحیح قرار دیا ہے۔ نیز جس دعا کے الفاظ اچھے اور مناسب ہوں، اس کا معنی بھی ٹھیک ہو، تو اس دعا کو مانگا جا سکتا ہے، چاہے وہ الفاظ ضعیف حدیث میں منقول ہوں، بلکہ اگر وہ الفاظ سرے سے کسی بھی حدیث یا اثر میں مذکور نہ ہوں تب بھی انہیں اپنی دعا میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے بندے کو یہ مکمل اختیار حاصل ہے کہ اپنی نماز میں دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کرنے کے لیے جو بھی دعا موقع مناسبت کے اعتبار سے اچھی لگے وہ مانگ لے۔ ساتھ میں یہ بھی واضح رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت شدہ دعا کا اہتمام کرنا زیادہ بہتر اور بابرکت عمل ہوگا، تاہم یہ چیز دعا کے الفاظ میں شرط نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشہد میں دعا مانگنے کی ترغیب دینے کے متعلق فرمان ہے، پھر اپنی دعا میں انہی الفاظ کو استعمال کرے جو اسے سب سے اچھے لگتے ہوں۔ اسے بخاری حدیث نمبر 835 اور مسلم حدیث نمبر 402 نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جبکہ سجدے میں محنت سے دعا مانگو کیونکہ عین ممکن ہے کہ تمہاری دعا قبول کر لی جائے. اسے مسلم حدیث نمبر 479 نے روایت کیا ہے. واللہ تعالی اعلم. اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیہ السعودیہ فتویٰ نمبر 179426. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.